مدد ہے، قبلہ دی مدد ہے، کعبہ ایماں مدد ہے۔ بحمد اللہ تعالی، رب العالمین کا فضل، اسی کا احسان، اسی کی کرم نوازی ہے کہ پھر سے نیکیوں کا وہ عظیم موسم بہار، نزول قرآن کا مہینہ، جس میں سخاوتیں اس انداز سے کی جاتی ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا خصوصی کرم کا صدقہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیگر ماہ مبارک ایسے ہیں کہ جیسے بھلائی کے قطرے ہوں، اور رمضان کا مہینہ ایسے ہے کہ جیسے یہ بھلائی کا سمندر ہو۔ یہی وہ عظیم، روشن اور منور مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تربیت ارشاد فرمائی ہے کہ صحابہ علیہم رضوان اور بزرگان دین اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنے آپ کو دنیا کے کام کاج اور دیگر مصروفیات سے الگ کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا حسین انداز ہے زندگی گزارنے کا ان عظیم ہستیوں کا جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو جانا۔ خیر، جب آنکھ کھلے سویرا ہے، عنوان ہمارا یہی ہے، گزشتہ پر محاسبہ اور آئندہ کے لیے عزم مصمم، فقط توفیق الہی اور رحمت الہی کے سائے میں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہے، اور فرمایا وما توفیقی الا باللہ، نیکی کی توفیق فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ ہاتھوں کو بلند کر دیجئے اور ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے کریم مالک، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ اس عنوان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق اور عمل کرنے کی نعمت عطا فرما، تو ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے اور طاقت دی ہے۔ اب یہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کس طرح کرتا ہے، یہ انسان پر موقوف ہے۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ عمل اور محاسبے کے بارے میں ہے، تو وہ عظیم ہستی جن کے نام کے ساتھ ہی محاسبی آپ کا لقب ارشاد فرما دیا گیا، اور آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ آپ کے احوال داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد شریف میں ہے، اور آپ محاسبی کے لقب سے اس لیے ملقب ہوئے، اور آپ کے نام کے ساتھ یہ محاسبی جو ارشاد فرما دیا گیا اور آپ کے نام کا حصہ بن گیا، اس کی وجہ یہ فرمایا کہ آپ بہت زیادہ اپنی ذات کا محاسبہ کرتے تھے کہ آج تم نے کون سا عمل کیا ہے۔ اور آج مختصر سے وقت کے اندر 5-10 منٹ کی گفتگو میں ہم نے روزانہ یہی عزم کرنا ہے کہ گزشتہ کے معمولات میں
ہمارا کتنا عمل رہا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سانسیں جو لوگ بیکار گزار دیتے ہیں، اگر ممکن ہوتا تو میں ان لوگوں سے ان کی زندگی کی سانسیں قیمت کے ساتھ خرید لیتا اور ان سانسوں کو، اس وقت کو، ان اوقات کو میں اللہ کی یاد میں صرف کر دیتا۔ جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح بسر کی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے وقت کی قدر و اہمیت کو جانا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر غور فرمائیں، اللہ کے کلام میں غور فرمائیں تو وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں غور فرمائیں تو وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت سے صحابہ اور پھر ان کی تربیت سے یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی وقت کی اہمیت کو جانا۔ تو آج ہمارے درس کا عنوان یہی ہے کہ ہم بھی اپنے گزشتہ کا محاسبہ کر لیں۔ بحمد اللہ تعالی گزشتہ کل فجر کی نماز سے آغاز ہو گیا، نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کریم کا آغاز ہوا، اور فجر کی نماز کے بعد ایک پاؤ یعنی ربع جو ہے، اس کا ترجمہ، تفسیر اور تلاوت اس طرح کہ وہ آیت پڑھتے، ترجمہ بیان ہوتا، اور پھر ظہر کے بعد اور عصر کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی کل کے ایک دن میں ایک مکمل پارہ ترجمے سمیت خوش بختوں نے سماعت کر لیا، اور کل کا دن، یہ زندگی کا جو دن گزر گیا، اب یہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ گزشتہ دن جو گزر گیا ہے اس میں آپ بھی غور فرما لیں کہ ہمیں بھی اس طرح قرآن کے دامن سے وابستہ ہونا تھا، اور آج بھی یہ سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ پورے رمضان اسی طرح سلسلہ رہے گا، جو یوں سمجھیے کہ فجر کے بعد سے جس کا آغاز ہو جائے گا اور رات گئے تک پھر یادگار رمضان کی صورت میں قرآن سے جڑے رہنے کا یہ سلسلہ رہے گا۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید سے جو اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، جو اللہ کی سچی کتاب سے جڑ جاتا ہے، تو فرمایا قرآن قرنن سے بنا۔ قرنن کے معنی ملنا ہے، جو قرآن سے مل جاتا ہے قرآن اس سے مل جاتا ہے۔ قرآن اس شان سے ملتا ہے کہ پھر دنیا میں اسے سکون، قبر میں راحت، محشر کے میدان میں درجات کی بلندی، یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ وہ کون سی وہ چیز ہے جو قرآن کے ذریعے ہمیں نہیں مل سکتی؟ ہر ایک چیز ہے قرآن کے اندر۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ روز استاد محترم امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے الحمدللہ گفتگو کا شرف حاصل ہوا، تو آپ نے اپنے انداز میں فرمایا کہ مولانا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بس ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ اور آپ فرمانے لگے کہ رات 2:30 بجے تک، رمضان سے پہلے کی بات ہے، میں قرآن ہی پڑھ رہا تھا، پھر شدید نیند کے جھونکے آئے تو میں نے قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دیا، اور فجر کے بعد میری بات ہوئی تو آپ نے فرمایا ابھی میں قرآن کی تلاوت کا آغاز ہی کرنے والا تھا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی سوال ہوتا، میں سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتا،
اسی قرآن پاک کے صیغے کے بارے میں غور کرنا چاہتا. کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسا مسئلہ ہوا میں نے قرآن کھولا، جو میرا مسئلہ تھا اللہ کے کلام نے وہ میرا مسئلہ حل کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا اور وہ اپنی غربت مفلسی کا سوال کرتا. تو ایک بار آپ نے فرمایا اللہ کے کلام کو پڑھ، اللہ کے کلام میں غور کر. کچھ عرصہ گزر گیا، وہ شخص واپس پلٹ کر نہیں آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ یہ شخص اتنا عرصہ ہوا واپس پلٹ کر نہیں آیا. ایک بار وہ شخص ملا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، اس کے بعد تم کبھی آئے ہی نہیں، کوئی بات محسوس ہو گئی آپ کو؟ اللہ اکبر. کہا جب سے آپ نے فرمایا قرآن پڑھ، قرآن میں غور کر، جب میں اس کلام الہی کے قریب ہوا تو اس اللہ کے کلام نے مجھے عمر سے بے نیاز کر دیا. اس کلام میں غور کرے انسان، اس کلام کے ذریعے انسان اپنے رب سے کلام کر رہا ہے. بلکہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں غور اور تفکر کرنے والا، اللہ کے کلام سے اپنا دامن وابستہ کرنے والا ایسا ہے کہ وہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس قرآن سے سب کچھ تو ہمیں مل جائے گا، کہاں اس قرآن سے دور رہ کر انسان بھٹکتا جا رہا ہے. آئیے پیارے بھائیوں، آئیے پلٹ آئیے بہنوں، قرآن کی طرف پلٹ آئیے. دیکھیے پھر اللہ کے کلام کے ذریعے ہمیں کیا کیا ملتا ہے. آج موقع ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لیجئے کہ آج سے میں بھی مکمل طور پر جو نشستیں ہیں، صبح وقت ہوا چاہتا ہے ابھی 5:30 سے لے کر تقریباً 6:15 6:30 بجے تک، اس کے بعد دوپہر 2 سے 3، 3 سے 4 اور عصر سے مغرب، اس میں مکمل ایک پارہ ترجمہ تفسیر اور پھر قرآن بھی ساتھ پڑھا جا رہا ہے. قرآن کی آیت ہے اور ترجمہ ساتھ ساتھ سن رہے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے اس بار رمضان اس طرح گزرے کہ مکمل قرآن پاک میں غور فرمائیں. اس کے بعد پھر آپ اپنی جہاں تراویح پڑھ لیں تو یادگار رمضان کے عنوان سے پھر قرآن سنیں، تلاوت بھی سنیں. اس طرح ہمارا تعلق جب قرآن سے مضبوط ہو جائے گا، ہر فکر پریشانی، قرآن شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، ہر پریشانی دور ہو جائے گی. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، حسن نیت کے ساتھ آپ قرآن کے اس سلسلے سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. دیکھیں پھر آپ کو ہر نعمت مل جائے گی. اور آپ سے درخواست کرتا ہوں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ عظیم نعمت ہمیں مل رہی ہے. ہم پورا قرآن ایک مہینے میں سن سکتے ہیں. ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے شاید جنہیں صحیح ترغیب دی جائے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بظاہر ہمارے پاس یہ ریسورسز نہ صحیح، لیکن آپ جیسے سننے والے اگر محنت کر کے دعوت عام کریں گے اور دیگر احباب تک یہ دعوت پہنچا دیں گے تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس کلام کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے ہے، آپ اس کلام کے دعوت دینے والے بن جائیں گے. اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہمارے درس کو قبول اور منظور فرما.
اس عنوان کو سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، جو مسلمان جس کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آفت میں مبتلا ہیں، یا شافی الامراض، یا حلال المشکلات، یا دافع البلیات، یا منزل البرکات، ہر ایک کی ہر ایک پریشانی دور فرما دے، ہر ایک کی ہر ایک پریشانی دور فرما، خیر عافیت نور محبوب سے وفا، اور اے کریم تیرے قرب کی خاص منزلیں ہم سب کا مقدر فرما۔ امیر المجاہدین کو فتح کا جھنڈا، غازی تنویر کو شاندار رہائی، ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور بے گناہ جتنے قید ہیں سب کو رہائی عطا فرما۔ کشمیر اور روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا صدقہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ دعا کی قبولیت کے لیے پڑھیے بآواز بلند، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنا معمول بنا لیں کہ اشراق اور اس کے ساتھ چاش کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعتیں اگر جو پڑھ لے تو وہ عابدین میں لکھا جائے گا، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے لیکن آپ معمولات میں سے اپنے شامل کر لیں گے۔ اشراق پڑھ کے، قرآن سن کے، اشراق پڑھ کے ہی آرام کروں گا۔ اللہ ہمارے تھوڑے آرام میں زیادہ برکت ڈال دے۔ قرآن